تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب احمد اویس صاحب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی بات رکھیں. جناب احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت موضوع جو آج کا ہے بر وقت ہے. پاکستان میں جس چیز کا فقدان ہے وہ اعتصابی نظام ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس کے آپ یوں ہی آگے چلتے چلے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فقدان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک اس انداز میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ سیاست میں آتے ہیں تو ایک منافع بخش بزنس سمجھ کے آتے ہیں، اور حق سمجھتے ہیں کہ شاہی جو سرکاری خزانہ ہے اس میں سے جو کچھ بھی وہ اٹھا کے لے جائیں یہ ان کا حق ہے. اور یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. ہمیں یہاں دو چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ دیکھیے، ہمیں ہر چیز کی انسپریشن جو ہے وہ ہم ریاست مدینہ سے لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائی برتھ نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کی نبوت کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ ایک منفرد انداز تھا، اس لیے کہ مکہ کی ایک کلوز سوسائٹی کے اندر ہر شخص نے ان کو 3 اعتبار سے پرکھا تھا. ایک کہ یہ صادق ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دوسرا یہ کہ یہ امانت لوگ رکھواتے ہیں آ کے، اور آج تک کسی نے ان کی یہ شکایت نہیں کی کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی. اور تیسری کہ یہ امی ہے، کوئی ان کا استاد نہیں ہے، یہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے بعد ان کا ڈیکلیریشن جو ہے وہ نبوت کا ڈیکلیریشن ان کا ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اہمیت. اور اس کے بعد دوسری بڑی مثال میں آپ کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں آپ اللہ تعالیٰ جہاں خالق العالمین ہے وہاں رب العالمین ہے، اور یہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا. یہ خطاب اتنا بڑا خطاب ہے جس کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے بھی، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ان کی حیات طیبہ سے اور ان کی ذات مبارک سے کسی نے کوئی سبق سیکھ لیا، کسی پہلو کو اپنے شخصیت کا حصہ بنا لیا، تو دنیا میں وہ ترقی کر گیا. اور اس میں سب سے بڑی اہمیت جو تھی وہ امانت کی تھی، سچائی اور امانت کی. تو آپ دیکھیے گا کہ ایک تو بڑی تبدیلی آئی جو ریاست مدینہ کی تھی، اس کی میں بات نہیں کروں گا کہ وقت کی قلت ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ یہ تمام جو آج ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ آپ کہہ لیجیے جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے اور بہت سارے ممالک، ان میں آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ڈے ٹو ڈے بزنس میں لوگ جو منہ سے بات نکالتے ہیں اس کو سچ سمجھ کے نکالتے ہیں کہ ہم اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. اور دوسری بات کہ سرکاری خزانے کے اوپر جس کی دسترس ہوتی ہے حکومت میں آنے کے بعد، وہ کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں مارتا. کوئی ایک ایکسیپشن کی بات اور ہوگی، لیکن انتہائی اس کے اوپر احتیاط بھی برتی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر سخت سزا دی جاتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں، ایک یعنی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پریامبل ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. تو چوزن جو ہے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ عوام کے دیے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھاتے وقت یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ غریب عوام جب ٹیکس کی شکل میں ان کا پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ، اب پاکستان کی ایسی بڑی عجیب مثال ہے، اور وہ مثال اس لحاظ سے عجیب ہے کہ 25 کروڑ آبادی ہے آج،
اور 50% سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ 12.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. تو اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, کیونکہ ماچس کی ڈبیاں بھی خریدیں ہیں بازار سے, انڈائریکٹ ٹیکس اسٹیشن میں ان کا ٹیکس, اور وہ ٹیکس کا پیسہ بیچ میں جاتا ہے. لیکن ہمارے جو بلا تخصیص جو ہمارے سیاستدان لیڈران قومی سطح پہ آتے ہیں اور وہ حق سمجھتے ہیں جو قومی خزانے میں سے جس طرح مس اپروپریشن کر جائے, کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور پوچھا بھی نہیں جاتا. میں آپ کو جلدی میں ایک مثالیں صرف دوں گا. ابھی ریسنٹ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی الیکشن ہوئے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی, اور انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. اور انہوں نے کیا کیا, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ڈیفائن ہے آئین کے اندر اور قانون کے اندر کہ وہ اس کے اختیارات کیا ہیں. صرف فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا کے علاوہ اس کے کوئی اختیار میں نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے حکومت کا وہ چلا سکتے ہیں, کوئی پالیسی میکنگ کی, کوئی پروجیکٹ میکنگ, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ, کسی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گندم اپنے دور میں ایک بہت بڑی اربوں روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا آرڈر کر دیا اور امپورٹ کر لی, جس سے کیا ہوا کہ ملک کے اندر جو گندم تھی وہ سرپلس ہو گئی, اور ان کے اور ساتھ ہی گندم کی نئی فصل آ رہی تھی. اب جب نئی فصل آئی تو نئی فصل اٹھانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ اس کو کہاں رکھیں, اور نہیں اٹھائی گئی. اور غریب کسان کا جو حال ہوا پچھلے سال, آپ میرے خیال میں ہر ایک کی نظر سے گزرا ہوگا اور ہر ایک نے پڑھا ہوگا, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرکاری جہاز لیا, اپنی پوری فیملی کو بٹھایا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو بالکل جس کی تصدیق کر لیں آپ. سرکاری جہاز میں اپنی پوری فیملی کو بٹھایا اور دنیا کے سفر پہ نکل گئے. پیرس پہنچے, پیرس جا کے آئیفل ٹاور کے اوپر انہوں نے کھانا کھایا اپنی فیملی کے ساتھ. وہاں سے امریکہ نکل گئے, اور امریکہ سے پھر اس کو سعودی عربیہ میں آئے عمرہ کرنے کے لیے. اور یہ کروڑوں روپیہ جو سرکاری خزانے سے جو خرچ ہوا, جو ان کی استطاعت میں نہیں تھا, ہاتھ میں نہیں لگا سکتے تھے اس کو. کسی نے پوچھا ان کو, کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. اسی طرح سے آپ کو میں اور مثال دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بلو پاورٹی لائن کا ذکر کیا, 2017 کی بات ہے, 2016 کی بات ہے, میاں نواز شریف صاحب UN کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے لیے جو جگہ سلیکشن کی, اس کا $9,000 پر نائٹ اس کا کرایہ تھا. $9,000 پر نائٹ, جو غالباً 22 لاکھ روپے پر نائٹ سے زیادہ بنتا ہے. تو وہ پیسہ ان لوگوں کا اس میں شامل ہے جو بلو پاورٹی لائن, جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, کپڑا پہننے کو نہیں ہے, بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, لیکن نہیں خیال کیا گیا سرکاری خزانے میں سے کس بے درخت طریقے سے اس کو خرچ کیا گیا. تو اسی طرح سے اب میں مثال کے اوپر مثالیں دینا شروع کروں تو بے انتہا ایک اور مثال سن لیجئے. ہمارے آج کے پرائم منسٹر, انہوں نے جب وہ PDM کی حکومت میں آئے اور آ کے انہوں نے آٹا تقسیم کیا, تو انہی کے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی, یہ ٹی وی پہ اوپر, اور یہ میں وہ خبریں ہیں جو آ چکی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ٹی وی پہ اوپر آ کے اعلان کیا کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ آٹا بانٹا ہے 20 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اس کے اندر. یہ ریکارڈڈ ہے آپ کے سامنے, کسی نے کوئی پوچھا نہیں ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے یہ سچی ہے. پھر انہوں نے آ کے کہا کہ میں جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اب جو ہے وہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, اکانومی خراب ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ تنخواہ نہیں لوں گا, بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. بڑی اچھی بات تھی. 1 مہینہ گزرا تو IPP کا شور مچ گیا کہ لوگوں نے جو IPP کے جو جن کے یونٹس ہیں, انہوں نے 1 یونٹ بجلی دیے بغیر اربوں روپے جو ہیں وہ سالانہ لے رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان سے, ہمارے خزانے سے.
اور اس کی اور ڈیٹیل جب سامنے آئی تو پتہ لگا شہباز شریف صاحب کے 2 بیٹے 28% ٹوٹل آئی پی پی کے جو یونٹس ہیں ان کی ملکیت میں ہیں اور اربوں روپے لے چکے ہیں ایک یونٹ دیے بغیر. یہ ایک میں چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا کے لیے وہ کبھی قوم آگے نہیں نکل سکتی جو احتساب نہ کر سکے. اور یہ خزانہ سرکاری خزانہ جو ہے اس کو تو ہاتھ بھی لگانا جرم ہے کسی ایسی نیت سے کہ ہم اپنے تصرف میں لے آئیں اس کو ایک دھیلا بھی اس میں سے. اور یہ سب سے بڑی جو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوور ہیں ہمارے ایک کمپلیٹ انسان تھے اور ان کے آئیڈیل سمجھ کے ہم ان کی ہر بات کو ان کی سنت کو پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی بات کو ہم بھلا کر اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے جناب عاشق رسول ہیں. تو یہ عاشق رسول ہم میں سے کوئی نہیں ہے اگر ان باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں. تو میں یہی صرف آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ سرکاری اور ملک کا حالات بدل جائیں گے اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ سرکاری خزانے میں سے کوئی ایک دھیلا بھی غلط استعمال کرے گا تو وہ بچ کے نہیں جائے گا. بہت مہربانی اور شکریہ.